ان مذاکرات کے بعد چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی سے 2-3 دن کی مہلت مانگ کر واپس آ گئے۔ جب نواب اکبر بگٹی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کی باتوں پر اعتماد ہے جو چودھری صاحب آپ سے کر گئے ہیں، تو انہوں نے مختصر جواب دیا اور کہا کہ کسی حد تک اسلام آباد میں چودھری شجاعت نے صدر جنرل مشرف کو مذاکرات سے آگاہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اکبر بگٹی اپنے گھر کے باہر موجود چوکی سے بہت پریشان ہیں۔ چودھری صاحب کے مطابق جب انہوں نے اکبر بگٹی کے گھر کے باہر موجود چوکی ختم کرنے کے لیے کہا تو مشرف نے فوری طور پر اس چوکی کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ان اقدامات سے یوں لگ رہا تھا کہ اب برف پگھلے گی اور خون بہنا بند ہوگا، بلکہ اس میں ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے چودھری شجاعت نے اکبر بگٹی اور مشرف کے مابین براہ راست 1 to 1 میٹنگ کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ میٹنگ اسلام آباد میں طے ہونا تھی۔ اکبر بگٹی بھی ملاقات کے لیے تیار تھے۔ ایک جہاز اسلام آباد سے ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا جس پر اکبر بگٹی کو اسلام آباد لایا جانا تھا اور براہ راست جنرل مشرف اور اکبر بگٹی میں فائنل بات چیت ہونا تھی۔ جب اکبر بگٹی آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اسلام آباد پریزیڈنٹ آفس سے ایک کال آئی۔ اس کال میں بتایا گیا کہ ان کو لانے والا جہاز دراصل خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے۔ جبکہ اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ اس کال کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو لانے والا جہاز جو ان کو لینے کے لیے آیا تھا وہ آدھے گھنٹے بعد فضا میں اڑ رہا تھا۔ 14 دسمبر 2005 کے دن جنرل مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں فرنٹیئر کور کی پوسٹوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے، لیکن یہ راکٹس جنرل مشرف کو ہٹ نہ کر سکے۔ اس کے ایک روز بعد فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شجاعت ضمیر ڈار اور بریگیڈیئر سلیم نواز اسی جگہ جائزہ لینے پہنچے جہاں جنرل مشرف پر حملہ ہوا تھا، تو ان پر بھی حملہ ہو گیا۔ حملے میں یہ دونوں افراد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کے تیسرے دن جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے کوہلوں اور ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں میڈیا کی رسائی بھی بند کر دی۔ اب وہاں سے جو معلومات آ رہی تھیں وہ فلٹرڈ معلومات تھیں، یعنی جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جو معلومات میڈیا کو فراہم کرتے تھے وہی پاکستانی عوام تک پہنچتی تھی۔ جنرل مشرف آپریشن سے انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سردار کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور 3 سرداروں کے سوا باقی 75 بلوچستان کے سرداروں کو ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سرکاری معلومات کے مطابق جنرل مشرف آپریشن سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ صرف 1000 فوجی، پیرا ملٹری اور سیکیورٹی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن امریکی انٹیلی جنس کے مطابق پیرا ملٹری فورسز سمیت کل ملا کر کوئی 25,000 فوجی اس آپریشن میں شریک تھے۔ جنرل مشرف بھلے آپریشن سے انکار کر رہے تھے، لیکن مقامی ذرائع کے مطابق کوہلوں اور اطراف کے علاقوں میں کئی دن تک بمباری کی جاتی رہی۔ ہیومن رائٹس کمیشن رپورٹ کے مطابق کوہلوں اور ڈیرہ بگٹی میں عمارتیں تباہ ہو چکی تھیں اور 85% کے لگ بھگ لوگ علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کوہلوں کے علاقے کا رابطہ دسمبر 2005 کے بعد سے ہی باقی علاقوں سے کٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے مقامی افراد کو خوراک، کھانے پینے اور ادویات تک کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ تو دوسری طرف بلوچ مسلح قوم پرست گیس پائپ لائنوں، ریلوے کی پٹریوں، بجلی کے گرڈ سٹیشنز کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے تھے۔ 2005 کے آخری تک بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں 187 بم دھماکے، 275 راکٹ حملے، گیس پائپ لائنز پر 8 حملے، بجلی فراہم کرنے والی لائنز پر 38 حملے اور ریلوے لائنز پر 19 حملے ہو چکے تھے۔ یہ آپریشن جاری تھا کہ اگست 2006 آ گیا۔ جنرل مشرف ایک میٹنگ کر رہے تھے جس میں ڈی جی ایم آئی میجر جنرل ندیم اعجاز بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران ہی وہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے اس میٹنگ میں جنرل مشرف کو بتایا کہ اکبر بگٹی پہاڑوں میں روح پوش ہو چکے ہیں، لیکن وہ ان کو تلاش کر کے نکال لیں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے محسوس کیا کہ شاید ندیم اعجاز اکبر بگٹی کے بارے میں کوئی خطرناک فیصلہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کے بعد مشاہد حسین سید کو ساتھ لیا اور جنرل ندیم اعجاز کے گھر چلے گئے۔ چودھری شجاعت حسین نے ان سے گھر میں جا کر کہا کہ اکبر بگٹی کی حکومت کے ساتھ محاذ آرائی چل رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اکبر بگٹی بلوچستان کے ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ وہ بلوچ قوم پرستوں کے مقابلے میں ہمیشہ وفاق پاکستان کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ اس لیے اگر ان سے آپ کو مسائل ہیں تو انہیں گرفتار کر لیں۔
جان سے مت مارے۔ جس وقت یہ تبادلہ خیال ہو رہا تھا اس وقت اکبر بگٹی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے 150 کلومیٹر دور کوہلوں میں موجود تھے۔ یہاں تراتانی کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے۔ ان کا ٹھکانہ ایک غار کے اندر تھا۔ یہاں انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مقامی گائیڈز کی مدد سے سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں 26 اگست کے قریب تلاش کر لیا۔ دوستو، ISPR کے مطابق 7 فوجی اہلکار اس اندر سے مڑے ہوئے غار کے قریب پہنچے تو اس کا کھلا دہانہ کسی بڑے ٹھکانے کا صاف پتہ دے رہا تھا، لیکن بقول فوجی ترجمان اس سے پہلے کہ یہ اہلکار غار میں داخل ہوتے غار کی چھت اچانک سے گر گئی۔ 7 اہلکار اور غار کے اندر موجود لوگ جان سے چلے گئے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ غار پر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے غار بیٹھ گیا تھا۔ اور اب جو بھی ہوا ہو، لیکن واقعہ یہ تھا کہ غار کی چھت گر چکی تھی اور وہاں موجود تمام لوگ پتھروں میں دفن ہو چکے تھے۔ اگلے دن کے اخبارات اس شہ سرخی کے ساتھ چھپے کہ کوہلو گرینڈ آپریشن میں اکبر بگٹی، ان کے 32 ساتھی، 4 فوجی افسر اور 1 سپاہی جاں بحق ہو گئے۔ اکبر بگٹی کی موت کے 6 دن بعد ان کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ان کی میت بگٹی خاندان کے کسی فرد کے حوالے نہیں کی گئی، بلکہ ایک تابوت میں رکھ کر اس پر 2 تالے لگا دیے گئے۔ 1 سپتمبر کو صرف ایک دن پہلے ترقی پانے والے DCO ڈیرہ بگٹی عبدالصمد لاسی کی ترقی پانے والے DCO ڈیرہ بگٹی عبدالصمد کی نگرانی میں مختصر سی نماز جنازہ کے بعد اکبر بگٹی کے جسد خاکی کو ڈیرہ بگٹی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔